ینگ لیڈر ثابت ہوا ہے مونا سلائی، مزہ آ گیا وزیر اعظم۔ اگر وہ کلپ آپ دیکھ لیں تو پھر ابھی آئینی حدود کا تعین کر لیں، ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ اگلے 5 سال صدر رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عاطف ابان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمراہ نیوز۔ 2-3 عوام کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو نیپرا نے 8.89 روپے فی یونٹ بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے، اور یہ اضافہ جون کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دیا گیا ہے۔ 2-3 روز پہلے خرم دستگیر صاحب وفاقی وزیر، انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، 3.5 روپے وہ بڑھا گئے تھے، بتا بھی گئے تھے کہ جی اگست میں آگے پھر 3.5 روپے بڑھنی ہے۔ توقع ان سے یہی تھی، توقع ان سے کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد جیسے حکومت جو ہے وہ عوام کی بے قدری کر رہی ہے، ڈالر بھی ان کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے، اور ڈالر پاکستانی روپے کی بے قدری پہ تلا ہوا ہے۔ ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح اس کو چھو رہا ہے، اور یہ سطح کہاں ہے، آگے اس نے رکنا کہاں ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں۔ آج کی جو صورتحال ہے اس میں آپ کو بتا دوں کہ انٹر بینک میں ڈالر 3 روپے 48 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 239 روپے 50 پیسے پر فروخت ہوا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 3.5 روپے اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کی قیمت فروخت جو ہے وہ 242 روپے پر پہنچ گئی ہے۔ جب سے یہ ہماری تجربہ کاروں کی حکومت آئی ہے، یہ تجربہ کار سارے تجربہ کار اکٹھے تھے، پورے ادھر ادھر سے اکٹھے، ہر صوبے سے لے کے انہوں نے سارے تجربہ کار اکٹھے کیے اور عوام کا ستیہ ناش کرنا شروع کر دیا۔ اب تک یہ لوگ 57 روپے جو ہے وہ ڈالر مہنگا کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ٹویٹر پہ پیغام جاری کیا ہے کہ جمہوری نظام کے مؤثر انداز میں کام کرتے رہنے کے لیے ضروری ہے تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں کام کریں۔ جی بہت اچھے وزیر اعظم صاحب، آپ نے کل خطاب بھی کیا تھا قومی اسمبلی میں، اور بہت اچھا بولے تھے آپ وہاں، بڑے جذباتی انداز میں۔ آپ کے سینے میں بڑے راز بھی دفن ہیں، اللہ کرے دفن ہی رہیں۔ اور آئینی حدود میں رہ کے کام کرنا جو ہے وہ یقیناً ایک بہتر بات ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے، لیکن یہ کون طے کرے گا کہ حدود ہیں کیا، کس کی کیا حدود ہیں؟ کیونکہ ابھی ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو چل رہی ہے سابق صدر فاروق لغاری صاحب کی، 1997 کا انٹرویو ہے، آسما چودھری اینکر تھیں، وہ انٹرویو کر رہی ہیں۔ اس میں انہوں نے بتایا تھا، یہ جو ابھی اس کو میں اس لیے جوڑ رہا ہوں اس واقعے کے ساتھ، اس ٹویٹ کو، کہ اس وقت جسٹس سجاد علی شاہ تھے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، یاد آ گیا ہوگا آپ لوگوں کو۔ جی میں اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ فاروق لغاری صاحب اس میں کلپ میں بتا رہے ہیں کہ یہ سب لوگ چاہتے تھے کہ جسٹس سجاد علی شاہ کو ہٹا دیا جائے۔ ان میں شہباز شریف صاحب اور چوئی نثار صاحب کا نام انہوں نے لیا، آسما چودھری نے چونکہ زور دیا اور انہوں نے پھر نام بتائے کہ جی یہ صاحبان میرے پاس آئے تھے میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی انہیں ہٹا دیں، ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ اگلے 5 سال صدر رہیں گے۔ جناب وزیر اعظم، اگر وہ کلپ آپ دیکھ لیں تو پھر ابھی آئینی حدود کا تعین کر لیں کہ کرنا کیا ہے۔ کیا صرف اداروں کے لیے آئینی حدود رہ گئی ہیں؟ سیاستدانوں کی کوئی حدود نہیں ہے، سیاستدان کسی حد میں نہ رہیں، آپ لوگ جب چاہے جس وقت چاہے جو کرتے رہیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ فیصلے آپ لوگوں کے خلاف آنا شروع ہو جائیں تو پھر آئینی حدود یاد آ جاتی ہیں، اس سے پہلے تو کسی کو کوئی حدود یاد نہیں آتی۔ ابھی اگلی حدود آپ جو طے کر رہے ہیں، ماشاءاللہ نیب قوانین میں تبدیلی کا جو ہے دوسرا بل، ترمیمی بل آپ لوگ اسمبلی میں لے آئے ہیں، آپ اپنے ٹارگٹس پورے اچیو کر رہے ہیں۔ جن ٹارگٹس پہ آپ لوگ آئے تھے، یہ اتحادی حکومت ان کا جو مطمع نظر تھا وہ اس پر پورا کام کر رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ 50 کروڑ سے کم کی جو کرپشن ہوگی یا کیسز ہوں گے، اس سے نیب جو ہے وہ ان پر تحقیقات نہیں کر سکے گا۔ 34 ترامیم آپ لوگ پہلے کر چکے ہیں، 1100 ارب روپیہ وہ
بچ گیا ہے، قوم کا اڑ گیا، آپ مافیاز تھے ان کا 1100 ارب بچ گیا، قوم بھگت رہی ہے۔ اس قوم کے ساتھ ایسا ہی ہونا جب تک یہ لوگ خود کھڑے نہیں ہوں گے، خود نہیں پوچھیں گے آپ لوگوں سے مراد سیاستدانوں سے، اس وقت تک ان کا کوئی حل نہیں نکلنے والا۔ دوسری جانب جناب ڈپٹی سپیکر صاحب دوست مزاری صاحب تہاڈی تو ہوگی چھٹی، تسی ہن نکلو گھروں، کیونکہ تہاڈے خلاف عدم اعتماد دی قرارداد جڑی ہے وہ پیش ہو گئی ہے، اور پیش ہونے تو بعد کثرت رائے نال منظور ہو گئی۔ یہ قرارداد راجہ بشارت صاحب تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں انہوں نے پیش کی تھی اور وہ منظور ہو گئی ہے۔ اب اس کا اگلا مرحلہ جو ہے وہ ہے پنجاب اسمبلی میں اسپیکر کا انتخاب، وہ کل شام 4 بجے عمل میں لایا جائے گا۔ اس کے لیے پی ٹی آئی نے رکن اسمبلی ہیں جو میاں والی سے، عمران خان کے شہر سے سبطین خان، اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے راولپنڈی سے واسق قیوم کا نام سامنے آ رہا ہے، انہیں نامینیٹ کیا گیا۔ اب دیکھیں بنتا کون ہے اور کس طرح۔ اس میں ایک صرف نقطہ جو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ پچھلی جو اسمبلی تھی اب تک، اس میں ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ بھی جنوبی پنجاب کے پاس تھا اور وزارت اعلیٰ بھی جنوبی پنجاب کے پاس تھی۔ اس دفعہ شاید چھٹی کرا دی گئی ہے جنوبی پنجاب کی، کیا وجہ ہے یہ تو پی ٹی آئی کے سرکردہ افراد ہی بتا سکتے ہیں، لیکن ایک آدھی سیٹ تو انہیں دے دیتے۔ عثمان بزدار نے تو آپ کے ساتھ وفا کی تھی، اگر دوست مزاری بے وفا نکلا یا دوست مزاری نے وفا نہیں کی تو عثمان بزدار نے تو وفا کی تھی، ایک آدھی سیٹ انہیں بھی دے دینی چاہیے تھی۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک اب خبر دینے جا رہا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق وزیر اعلیٰ، اب وزیر اعلیٰ تو ان کے ساتھ لگ گیا ہے نا جی، حمزہ شہباز صاحب، ان کے خلاف ایک منظم مہم شروع کر دی گئی ہے۔ یہ مہم کون کر رہا ہے یہ بھی بتاتا ہوں۔ مہم بھی نون لیگ خود ہی کر رہی ہے، یعنی نون لیگ کے خلاف مہم چلا رہی ہے نون لیگ۔ اس کا ایک تو میں کچھ عرصہ پہلے ذکر بھی کر چکا ہوں ویلاگ میں، ضمنی الیکشن کے حوالے سے اسپیشلی، کہ 4-5 حلقے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ سیٹ نکل سکتی تھی نون لیگ کی لیکن وہاں نکالی نہیں گئی۔ ایک تو خوشاب کا حلقہ تھا پی پی 83، جہاں سے آصف بہا نے 40,000 کے قریب ووٹ لیے ہیں اور امیر حیدر سنگھ 30,000، جبکہ پی ٹی آئی کے 50,000 ووٹ تھے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو 40 اور 30 70,000 ووٹ بن جاتا تھا۔ اگر یہ لوگ سیٹ نکالنا چاہتے تو نکال سکتے تھے، نہیں نکالی گئی۔ لیا کی سیٹ، پکھر کی سیٹ، لیا میں طاہر رندھاوا والی سیٹ، اس پہ بھی گیم ہوئی، بکھر والی سیٹ پہ بھی گیم ہوئی، اور ملتان والی سیٹ پہ بھی گیم ہوئی۔ ملتان والے پر تو میں نے اچھا خاصا تفصیلی تجزیہ بھی دیا تھا اور تبصرہ بھی کیا تھا کہ کیسے سیٹ نکل سکتی ہے اور کیسے نہیں۔ پھر اجمل چیمہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ نون لیگ نہیں ہرایا مجھے۔ یہ نون لیگ نے نون لیگ کو ہرایا ہے، اب نون لیگ ہی نون لیگ کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ مقصد ہے کہ شہباز شریف صاحب کو اور حمزہ شہباز کو ناکام ثابت کیا جائے۔ جو نون لیگ کے چاہنے والے اینکرز ویلاگرز ہیں، آپ ان کے ویلاگز اٹھا کے دیکھ لیں، سن لیں، یہ پچھلے 2-4 روز کے اسپیشلی ضمنی الیکشن کے بعد، تو سارا ملبہ جو ہے وہ شہباز شریف پہ ڈالا جا رہا ہے۔ ایک مخصوص گروپ وہ ایک کمپین شروع کر چکا ہے شہباز شریف کو اور حمزہ شہباز کو ناکام ثابت کرنے کی۔ کیوں ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں اور کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ شہباز شریف کامیاب ہو جاندہ تے انہوں دی سیاست کتھے جاندی۔ میں نے ایک آدھا ماہ پہلے ایک ویلاگ میں ذکر کیا تھا اور اشارتاً بات کی تھی کہ شہباز شریف صاحب اپنے گھر پہ نظر ڈالیں۔ نظر تسی پائی کوئی نہیں تو چھٹی تہاڈی ہو گئی۔ اللہ کرے کہ حالات اچھے رہیں۔ شہباز شریف میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ایک قابل سیاستدان ہیں اور بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ مجھے ذاتی طور پہ افسوس ہے ان کی ناکامی کا کہ ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن گھر کے چراغ سے آگ لگی ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ دوسری جانب ینگ لیڈر ثابت ہوا ہے مونا سلائی، مزہ آ گیا، واہ جی واہ، شاباش مونا سلائی صاحب، آپ نے کمال کر دیا ہے، دل خوش ہو گیا۔ آپ کی ویژن کو
سلام ہے کہ آپ نے بر وقت فیصلہ کیا اور بہت اچھا فیصلہ کیا اور قائم رہے اپنے فیصلے پہ۔ اب ذرا تھوڑی نظر دوڑا لیجئے گا تلنگانگ NA-65 کے ضلع اس پہ حلقے پہ، ضلع کہہ رہا ہوں حلقہ سوری، NA-65 کے حلقے پہ نظر دوڑا لیجئے گا مونا سلائی صاحب۔ اتھے ہوں ہمارے یاسر صاحب نے دسو، انہوں نے کہو کہ یا تو خود لڑنا الیکشن اتنے قومی اسمبلی دا تو صوبائی چ اپنا کوئی اچھا اعتماد والا آدمی لیاؤ۔ مونا سلائی صاحب تسی سنبھالو قیادت، تسی اچھے فیصلے کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے۔ مزہ آ گیا۔ اللہ نے کے بعد پھر کسی وقت حاضر ہوں گے۔